ذکر میں جب لذت آنے لگتی ہے نفس کو تو اس سے شیوخ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ کام نہیں کرنا. کسی کو روزے رکھنے میں لذت آ رہی ہے تو روک دیں گے بھائی اب تم کھایا پیا. کسی کو نوافل پڑھنے میں بڑا شوق ہو رہا ہے تو اس کو روک دیں گے نہیں نوافل نہ کرو، ایسا کرو تم روزہ رکھو. اب کسی کو واعظ و نصیحت میں بڑا مزہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں تم خاموش رہا کرو، بولا نہیں کرو. وہ عالم ہے فاضل ہے، اس کو علم اس کا کہہ رہا ہے کہ بول بول بول، شیخ نے منع کر دیا خاموش، ہم نے نہیں بولا. کہ اس وقت اس کا بولنا اپنے نفس کی خاطر ہے، اور جب وہ چاہتے میں خاموش رہوں کہتے بول اب بول. جب وہ چاہتے میں مشہور ہو جاؤں تو کہتے با خاموش، کمرے میں بیٹھ جاؤ، غار میں چلے جاؤ، سلام کو چھوڑ دو، بس ختم کرو، تعلقات نہیں رکھنے کے لیے. جب وہ اس میں طاق اور کامل ہو جاتا ہے، چاہتا میں اچھا ہے میری جان چھوٹ گئی، کسی سے ملو ہی نہیں، بس اب تو اگلا دروازہ ہے آگے جانا. اس کو بولتے ہیں واپس آ جاؤ بیٹا، اپنا کام تو پورا کرو. یہ کون کرے گا؟ مخلوق خدا کی ہدایت کون کرے گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، جیسا حکم. جہاد کیا ہے؟ نفس کو مرغوب ہے نہیں، جان جاتی ہے. حکم ہے جہاد کرو. مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد. یہ اس کی مرضی نہیں چلنے دینی تم نے. جہاں اپنی مرضی کرنے لگے اس کو روکو. بات یہی ہے، یہ محبت کا امتحان. یہ جو محبت کا امتحان ہوتا ہے وہ محبوب کی خاطر سارے زمانے سے لڑتا ہے. تو یہاں مومنین کو حکم ہے اپنے آپ سے بھی لڑو. تو یہ لڑائی کی قسمیں ہیں، ذکر چھڑوا دینا، ذکر کروانا، خاموش کر دینا، بولنے کا حکم دے دینا، لوگوں سے ملنے کا حکم دینا، چھڑوا دینا، خلوت کا حکم دے دینا، ذکر کروانا، ذکر چھڑوا دینا، روزے رکھوانا، منع کر دینا. یہ کیا؟ تو یہ شیوخ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے مرید کو کسی عمل میں نفس ان کا شامل ہو گئے تو اس سے روک دیتے ہیں. جب تک وہ عمل شاق ہوتا ہے نا بندے پر تو کہتے ہیں کرو. جب عادی ہو جاتا ہے کہتے ہیں چھوڑ دو، اب تمہیں لذت آنا شروع ہو جائے. عادی ہو جائے گا تو بولے چھوڑ دو، کچھ اور کام کرو جس میں ماہر نہ ہو. اسی لیے میری کامل ہونا ضروری ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس مرید کی کیا کیفیت ہے تو اس کو کیسے تبدیل کرنا. ہمیشہ اس کو ناپسندیدہ میں رکھے گا. اس کو لوگ کہیں گے یار جب سے مرید ہوں کبھی اچھا دین ہی نہیں دیکھا میں نے، کیا ہو گیا؟ اس کا نفسی کے مار رہا ہو. ہاں قلبی سکون مل رہا ہوگا، روحانی اطمینان، قلبی سکون ہوگا، لیکن نفس کی فریادیں چل رہی ہوں گی. یار میرا تو آج تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں پر آنے کے بعد کیا ملا مجھے بتاؤ؟ کچھ ملا؟ یہ میرا کام ہوا؟ میرا تو کوئی کام نہیں ہوا. فلاں بھی نہیں ہوا، فلاں بھی نہیں ہوا، فلاں بھی نہیں ہوا. دنیا تو میری بھائی کی وہی پڑی ہوئی ہے، بلکہ اور بڑا غرق ہو گیا دنیا کا. تو اولیاء کاملین تو کاملین کی تربیت ایسے کرتے ہیں. دنیا داروں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں یار یہ میرے پاس آگے خام دماغ خراب کر رہے اس کا کام کر دے تاکہ یہ میری جان چھوڑ دے چلا جائے یہاں سے. کیونکہ وہ غافلوں کے ساتھ صحبت پسند نہیں، یہ میرے پاس آگے بیٹھے، بلکہ چہرہ نہیں دیکھنا پسند کرتے، کہتے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. تو وہ احتیاط کرتے، نفرت نہیں، احتیاط کرتے کہ اپنا دین بچاؤ. اور ان لوگوں سے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، اس آیت کے ماتحت عمل کرتے ہوئے
جو हला मोमिनों से मिलते हैं बहस करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है ना, आप जाएं हमारी खैर। सलाम मुतारकत कहते हैं, सलाम मुतारकत के अलविदाई सलाम। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी आप जाएं, आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह आप ठीक है, चलो फिर मुलाकात। अपनी जगह हर बंदा ठीक होता है अपने ख्याल में। मत पूछिए किसका आशिक हूँ, चुप रहना हमारा काफी है।